بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ پیدائش اور نسب۔ نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ اور یہ ادریس بن یرد بن محلائیل بن کنین بن انوش بن شیس بن آدم ابو البشر ہیں۔ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ میں یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ بخاری شریف۔ اگر ایک قرن سے مراد 100 سال اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور بھی یہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب زمانے والوں کے اسلام پر ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا بلکہ ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو اور وہ اسلام پر نہ ہوں، لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صرف 10 زمانوں پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بات زائد ہے کہ وہ سب اسلام پر تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایات کا مفہوم اہل تاریخ اور اہل کتاب کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے، اور اگر قرن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد لیا جائے جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ سورۃ الاسراء آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مومنون آیت نمبر 31۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 38، اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مریم آیت نمبر 74۔ ترجمہ: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں اچھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یاسین آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور یہ بات بھی اہل علم و اہل تواریخ کے ہاں مسلم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ اس لحاظ سے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا۔ مختصر طور پر بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنے بندوں پر رحمت اور زمین والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کو بنورا سب کہا جاتا تھا۔ بعثت کے وقت حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1 50 سال، نمبر 2 350 سال،
नंबर 3 480 साल। इब्ने जरीर ने इन अक़वाल का तज़किरा करके आखिरी कौल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के हालात और कुफ़र करने वालों पर तूफ़ान की सूरत में अज़ाब नाज़िल करने का ज़िक्र किया है और फिर नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती वालों को अल्लाह ने निजात कैसे दी। यह तमाम हालात व वाक़यात कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में ज़िक्र किए गए हैं। ये मसलन अल-आराफ, यूनस, हूद, अंबिया, अल-मोमिनून, अल-शअरा, अनकबूत, अस-सिफ़ात, अल-कमर और सूरह नूह मुकम्मल इसके लिए नाज़िल हुई है। सूरह आराफ में फरमाया, तर्जमा, हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा, ए मेरी बरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अज़ाब का डर है। तो जो इनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, मुझ में किस तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम है जिससे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने इन नूह को झुठलाया तो हमने नूह को और जो इनके साथ कश्ती में सवार थे इनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुठलाया था उन्हें गर्क कर दिया। इसमें कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। और सूरह यूनस में फरमाया, सूरह यूनस आयत नंबर 71 ता 73, और इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ, तुम अपने साथियों से मिलकर एक काम जो मेरे बारे में तुम करना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा ना रहे। फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो, और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो खुदा के ज़िम्मा है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में रहूं। लेकिन इन लोगों ने इनकी तकज़ीब की तो हमने इनको, जो लोग इनके साथ कश्ती में सवार थे, सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया इनको गर्क कर दिया। तो देख लो जो लोग डराए गए थे इनका कैसा अंजाम हुआ। और सूरह हूद में अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुना के खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं और ये भी देख रहे हैं कि तुम्हारे पैरों वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राय जाहिर से ना गौरो तअम्मुक से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी किस्म की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, देख लो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील वाज़ेह रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो कि इससे नाखुश हो रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस नसीहत के बदले में मालो ज़र का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मेरा सिला तो खुदा के ज़िम्मा है, और जो लोग ईमान लाए हैं मैं इनको निकालने वाला भी नहीं हूँ, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और ए मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूँ तो खुदा के अजाब से बचाने के लिए मेरी मदद कौन कर सकता है, भला तुम गौर क्यों नहीं करते। मैं तो ना तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना इन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो, या कहता हूँ कि खुदा इनकी भलाई यानी अमाल की जज़ाए नेक नहीं देगा।
جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں۔ انہوں نے یعنی سرداروں نے کہا کہ اے نوح تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی پوری کرے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری زماں ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے، تو وہ کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جاندار میں سے جوڑا جوڑا 2 جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ وہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جو دی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے کام ہی ناشائستہ ہے۔ تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تو تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، بس صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور سورہ الانبیاء میں فرمایا، سورہ الانبیاء آیت نمبر 76 تا 77، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو جب اس نے اس سے بیشتر ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی، وہ بے شک برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے
इरशाद फरमाया। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 23 ta 30। तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने तो अपने अगले बाप दादा में ये बात सुनी ही नहीं, इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए रब, उन्होंने मुझे झुटलाया, तू मेरी मदद कर। फिर हमने इसकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और तनूर पानी से भर कर जोश मारने लगे तो तू सब किस्म के हवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों के सिवा इनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो ज़रूर डबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो खुदा का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफ खुदा ही को सजावार है जिसने हमको जालिमों से नजात बख्शी, और दुआ करना कि ए रब, हमको मुबारक जगह उतारियो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। और सूरह शुअरा में फरमाने इलाही है। सूरह अल-शुअरा आयत नंबर 105 ta 122। तर्जमा, कौम नूह अलैहिस्सलाम ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहना और मैं इस काम का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन ही के जिम्मा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले, क्या हम तुमको मान लें, और तुम्हारे पैरोकार तो रजील लोग होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या काम करते हैं, इनका हिसाब आमाल तो मेरे परवरदिगार के जिम्मा है, काश तुम समझो, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको बचा ले। बस हमने इनको और जो इनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे इनको बचा लिया, फिर इनके बाद बाकी लोगों को डबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 ta 15। तर्जमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, फिर इनको तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात और कश्ती को जहां वालों के लिए निशानी बना दिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह सिफ़ात आयत नंबर 75 ta 78। तर्जमा, और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने इनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और इनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए, और पीछे आने वालों में से इनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया कि सारे जहां वाले यही कहते हैं कि नूह पर सलाम हो, नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डबो दिया। और अल्लाह ताला का फरमान, सूरह अल-कमर आयत नंबर 9 ta 10। तर्जमा, इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी तकज़ीब की थी, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ए मेरे रब, मैं इनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, तू इनसे बदला ले। बस हमने ज़ोर के मीना से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मीखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया, और वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ इस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते ना थे, और हमने इनको इबरत बनाकर छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और सूरह नूह में अल्लाह का फरमान ग्रामी है, सूरह नूह आयत नंबर 1 ta 28।
ترجمہ: اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس سے پہلے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، اور جب بھی میں ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے، اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر لگاتار آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواہ اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے خدا، کسی کافر کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ ہم نے مذکورہ بالا آیات کے متعلق اپنی تفسیر میں مفصل کلام کیا ہے۔ اس جگہ ہم ان آیات کا مضمون اور خلاصہ ذکر کریں گے اور اس کی مناسبت سے احادیث اور صحابہ و سلف کے آثار و اقوال نقل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی ہوا ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد و تعریف و توصیف اور ان کی مخالفت کرنے کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے محمد، ہم نے تیری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے ایسے پیغمبر جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کی۔ سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 83 تا 87۔ ترجمہ: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی پہلے ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور
अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और याहया और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को भी ये सब नेकोकार थे। और इस्माईल अलैहिस्सलाम और अल-यसा और यूनस लूत को भी, और इन सब को जहाँ वालों पर फजीलत बख्शी थी, और बाद को इनके बाप दादा और औलाद और भाइयों में से भी, और इनको बरगुज़ीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। और सूरह अल आराफ के हवाले से इनका जिक्र पहले हो चुका है, सूरह अल तौबा आयत नंबर 70। क्या इनको इन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और मदैन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले इनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए। और खुदा तो ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 9, भला तुमको इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम, और जो इनके बाद थे, जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। जब इनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथों को मुंहों पर रख दिया कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम ही नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम इससे बड़े ही शुबा में हैं। और सूरह बनी इसराइल में फरमाया, सूरह अल असरा आयत नंबर 3, तर्जमा, ए इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार कर दिया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। इसके बाद मजीद फरमाया, सूरह अल असरा आयत नंबर 17, और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला, और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने वाला और देखने वाला काफी है। सूरह अल अंबिया, मोमिनून, शौरा, अनकबूत के हवाले से हजरत नूह का जिक्र पहले गुजर चुका है। और सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल अहज़ाब आयत नंबर 7, तर्जमा, और जब हमने पैगंबर से अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और अहद भी इनसे पक्का लिया। और सूरह साद में इरशाद फरमाया, सूरह साद आयत नंबर 12 था 14, तर्जमा, इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरऔन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बिन के रहने वाले भी यही वो गरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़या हुआ। और सूरह मोमिन में इरशाद फरमाया, सूरह मोमिन आयत नंबर 5 था 6, तर्जमा, इन सब से पहले नूह की कौम और इनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकज़ीब की, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कसद किया कि इसको पकड़ लें और बेहुदा झगड़ते रहे कि इससे हक को जायल कर दें, तो मैंने इनको पकड़ लिया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ। और सूरह शौरा में फरमाया, अल शौरा आयत नंबर 13, तर्जमा, इसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए मोहम्मद हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी, और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था, वो ये कि दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरकों को बुलाते हो वो इनको दुश्वार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह का बरगुज़ीदा बना लेता है, और जो इसकी तरफ रजू करे इसको रास्ता दिखा देता है। और सूरह काफ में इरशाद फरमाया, सूरह काफ, तर्जमा, इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद झुटला चुके हैं, और आद और फिरऔन और लूत के भाई और बिन के रहने वाले और तबाह की कौम, गरज इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी वाईद पूरा होकर रहा। और सूरह अल ज़ुर्रियात में इरशाद फरमाया, अल ज़ुर्रियात आयत नंबर 46, तर्जमा, और इससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके हैं, बेशक वो नाफरमान लोग थे। और सूरह अल नजम में इरशाद फरमाया, अल नजम आयत नंबर 52, तर्जमा, और इनसे पहले कौम नूह को भी कुछ शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे। और सूरह अल कमर के हवाले से हजरत नूह का जिक्र पहले गुजर चुका है। और सूरह अल हदीद में बारी ताला का इरशाद है, सूरह अल हदीद आयत नंबर 26, तर्जमा, और तहकीक हमने नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा, और हमने इन दोनों की औलाद में पैगंबरी और किताब को जारी रखा, तो बात तो इनमें से हदायत पर हैं और अक्सर इनमें से नाफरमान हैं। और सूरह अल तहरीम में इरशाद फरमाया, सूरह अल तहरीम आयत नंबर 10, तर्जमा, काफरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमा
फरमाई, दोनों हमारे दो नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने इनकी खयानत की, तो वो खुदा के मुकाबले में इन औरतों के कुछ भी काम ना आ सके और इनको हुक्म दिया गया कि दोज़ख में दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दाखिल हो जाओ। बुत परस्ती का आगाज़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के हालात व वाक़यात कुरान मजीद व अहादीस नबविया और सलफ़ो सालिहीन के अक़वाल व आसार से माख़ूज़ हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से हम पहले बयान कर चुके हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे और वो सब के सब इस्लाम पर थे, और ये रवायत बुखारी में है। और ये भी बयान हो चुका है कि कर्न से मुराद एक ज़माना के लोग हैं या इससे मुद्दत और ज़माना मुराद है। इन अच्छे और नेक ज़माने के लोगों और कौमों के बाद ऐसे हालात व वाक़या ज़ाहिर हुए कि जिसका नतीजा शिरक और बुत परस्ती निकला। शिरक और बुत परस्ती का सबब और इब्तदा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद में मुलाहज़ा फरमाइए कि वो कुरान की आयत दर्ज झेल हैं। सूरह नूह आयत नंबर 23। तर्जमा, और इन्होंने कहा कि अपने माबूदों को ना छोड़ो और ना ही वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर को छोड़ो। इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम हैं। जब ये लोग दुनिया से रुखसत हो गए तो शैतान ने इनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि जिन जगहों में वो बैठा करते थे वहाँ इनके मुजस्मे बनाकर रख लो और उन्हीं का नाम रख लो। उन्होंने ऐसा ही किया और इनकी इबादत और पूजा नहीं की थी। जब ये मुजस्मे बनाने वाले हलाक हो गए और इल्म उठ गया तो इन बुतों और मुजस्मों की पूजा पाठ शुरू हो गई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि कौम नूह वाले बुत परस्त बाद में अरब के अंदर फैल गए और इस तरह फरमाया है। हज़रत अकरमा, ज़हाक, कतादा और मोहम्मद बिन इसहाक रहमहुल्लाह ताला अजमाइन ने इब्ने जरीर अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माने के नेक लोग थे और इनके बहुत से मुत्तक़दीन और पैरोकार थे। जब ये लोग फौत हो गए तो इनकी तबाह करने वालों ने सोचा कि अगर हम इन बुज़ुर्गों की तस्वीरें बनाकर अपने पास रख लें तो इससे हमारा इबादत का शौक़ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इससे इनकी याद हमारे जहनों में ताज़ा रहेगी। तो ये सोचकर उन्होंने इन नेक लोगों की तस्वीरें बना ली। फिर जब ये फौत हुए तो इनके बाद वाले लोगों के पास इब्लीस आया और कहने लगा कि तुमसे पहले लोग इनकी इबादत किया करते थे और इसी वजह से इन पर बारिश बरसती रहती थी। तो इब्लीस के कहने पर इन बाद वाले लोगों ने भी इबादत करना शुरू कर दी। हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वद, यगूस, यऊक, नसर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और वद इन सब से बड़ा था और ज़्यादा नेकूकार था। इब्ने अबी हातिम वद की पूजा की इब्तदा। इब्ने अबी हातिम ने अपनी संद से जिक्र किया है कि अबू अल मुअत्तर ने फरमाया कि लोगों ने अबू जाफ़र बाकर के यहाँ यजीद बिन अल मुहल्लब का जिक्र किया और आप नमाज में मसरूफ़ थे। जब नमाज से फारग हुए तो लोगों से सवाल किया कि तुमने यजीद बिन अल मुहल्लब का जिक्र किया है, वो इस जगह कत्ल हुए हैं जहाँ सबसे पहले गैरुल्लाह की इबादत की गई। फिर उन्होंने वद का जिक्र किया कि वो नेक और सालेह आदमी थे और लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो लोग इनकी कब्र पर झुक पड़े और वहाँ गिरिया जारी शुरू कर दी। जब इब्लीस ने इन लोगों के गम और परेशानी का ये हाल देखा तो इंसानी शक्ल और सूरत में इनके सामने आकर कहने लगा कि तुम इस शख्स पर इतनी आहजारी कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें इस जैसी इसकी एक तस्वीर ना बना दूं? वो तुम्हारी मजलिस में रहेगी और इस तस्वीर की वजह से इसकी याद तुम्हारे जहनों में ताज़ा रहेगी। लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है। तो इब्लीस ने इनको एक तस्वीर बना दी और इस तस्वीर को इन लोगों ने अपनी मजलिस में रख दिया और इसकी याद में मशगूल रहे। जब इब्लीस ने देखा कि वो लोग इस तस्वीर के साथ ज़्यादा मगन रहने लगे हैं और दीवानावार फरिफ्ता हैं, तो फिर इनसे कहा कि क्या मैं ये तस्वीर हर एक के लिए अलग अलग ना बना दूं और वो हर एक के घर में रहेगी और इस तरह तुम इसको अच्छी तरह याद रख सकोगे। उन्होंने कहा हाँ। अब शैतान ने हर घर के लिए अलग अलग एक वद मूर्ति बना दी। इस तरह वो लोग इस नेक शख्स की याद में मसरूफ रहे और इनकी औलाद ये देखती रही। इस तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार इनकी याद का सिलसिला ख़त्म हुआ और इनकी औलाद ने वद के बुत की परस्तिश शुरू कर दी। तो सबसे पहले अल्लाह के सिवा
ود بت کی پرستش کی گئی تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریہ تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں فساد پھیل گیا اور ہر طرف بتوں کی پوجا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے روکیں۔ پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حدیث شفاعت میں آیا ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا۔ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی اور غم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ اتنا غضبناک ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ، نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے نوح تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ نے تیرا نام عبد الشکور شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ ہماری کیفیت نہیں دیکھ رہے اور جس مصیبتوں پریشانی میں مبتلا ہیں اس کا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ مکمل حدیث بخاری شریف میں ملاحظہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی بت، مورتی، طاغوت و شیطان کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کریں اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد باقی دوسرے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات آیت نمبر 77۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الحدیث آیت نمبر 26۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی چھوڑا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اور رسول اس کی اولاد سے ہوا اور ابراہیم علیہ السلام خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بعد آنے والے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو دعوت توحید دینے کا حکم ہوا۔ سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، سورہ النحل آیت نمبر 36 ترجمہ، اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے پرہیز کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ اور سورہ زخرف میں فرمایا الزخرف آیت نمبر 45 ترجمہ، اور اے محمد جو ہم نے اپنے پیغمبر تم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 25 ترجمہ، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، سورہ الاعراف
आयत नंबर 59। तर्जमा, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। और सूरह हूद में फरमाया कि हूद आयत नंबर 26। तर्जमा, खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारे बारे में अजाब दर्दनाक का खौफ है। और फरमाया अल आराफ आयत नंबर 65। तर्जमा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो? फरमाया सूरह नूह आयत नंबर 2 और 3। तर्जमा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें साफ डराने वाला हूँ, अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो और मेरी अताअत करो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि मैंने इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से दावत दी है, मैंने इनको दिन और रात पुशीदा और ज़ाहिर और तरगीब और तरहीब के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया है, लेकिन ये लोग अपनी गुमराही और बुतों की पूजा पाठ पर ही अड़े रहे। वो हर वक्त और हर लम्हे नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे, इनकी और इन पर ईमान लाने वालों की तौहीन और तजलील करते रहे, संसार और जिला वतन करने की धमकियां देते रहे। और आपकी कौम के वडेरों ने कहा कि हमारी पुख्ता राय ये है कि तू गुमराह है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया, मैं गुमराह नहीं हूँ बल्कि सही तरीके पर हूँ और रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारी तरफ पैगाम लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम है जिससे तुम बेखबर हो। अल्लाह का रसूल ऐसी शान वाला होता है और वो आला दर्जे का फसीह बलीग और खैर ख्वाह और अल्लाह की मार्फत में मिसाली शान का मालिक होता है। कौम के सरदारों से सवालो जवाब। कौम के सरदारों ने जवाब दिया कि ए नूह, के तेरी पैरवी घटिया लोग और कम लोग कर रहे हैं, तुझे हम पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने इंसान के रसूल होने पर ताज्जुब किया और आप पर ईमान लाने वालों को हकारत की निगाह से देखा और इनको घटिया कहा जाता है कि वो आजिज़ी और अदब एहतराम से पेश आने वाले लोग थे और ज़ाहरी तौर पर कमज़ोर पोजीशन वाले थे। और शाह रूम हरकल के बकौल रसूलों की तबाह इसी किस्म के लोग किया करते हैं। ज़ईफ़ और फ़कीर इसलिए ईमान लाते हैं कि इनको ईमान से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती। उमरा और सरदारों को अपने माल और जाहो जलाल के छिन जाने का ख़तरा होता है। बादी अल राई यानी उन्होंने बगैर सोचे समझे और गौर व फिक्र किए बगैर तेरी मान ली है। हालांकि ईमान वालों पर उन्होंने जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया इसको गलत बताया, वही इनकी खूबी और काबिल तारीफ़ व सिफत थी, क्योंकि जब हक ज़ाहिर हो जाए तो फिर वो गौर व फिक्र का मोहताज नहीं होता और गौर व फिक्र करना गलत होता है और इस वक्त हक की पैरवी ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ फरमाते हुए इरशाद फरमाया था कि मैंने जिसको भी इस्लाम की तरफ बुलाया इसने हिचकिचाहट महसूस की। सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ऐसे थे कि मेरी दावत पर उन्होंने फ़ौरन लब्बाइक कहा और कोई मुतालबा दलील का नहीं किया। और सकीफ़ा बनी सादा वाले दिन की बैत भी फ़ौरन और गौर व फिक्र के बगैर कर ली गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत व मर्तबा व मुकाम तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक वाज़ेह और मुस्लिम था। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल फरमाने से पहले एक तहरीर लिखने का इरादा किया जिसमें आप हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के मुतल्लिक़ सराहत करना चाहते थे, तो आपने खुद ही इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और ईमान वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा सब का इनकार कर देंगे, इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौम नूह में कुफर करने वाले सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को कहा कि तुम्हारी अपने ऊपर कोई फजीलत व अहमियत नहीं, बावजूद ईमान लाने के हम पर तुम्हें कोई बरतरी हासिल नहीं, बल्कि हम तुमको अपनी ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी वही लोग हुए जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राय ज़ाहिर से ना गौरो तामुक से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते, बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या
ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو، اور یہ ان سے نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو ہے اور حق کی طرف بلانے میں ملنساری اور مدارت کا اظہار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ ترجمہ کہ فرعون کے پاس پہنچ کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، سورہ النحل آیت نمبر 125۔ ترجمہ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بحث و مناظرہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، اور وہ تم پر چھپ گئی ہے، یعنی تم اس کو سمجھ نہیں سکے اور نہ تم نے اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کیا ہم تم پر اس کو لازم کر دیں، یعنی تمہیں اس پر مجبور کریں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو ناپسند ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہو تو پھر یہ تمہاری ہدایت کا وسیلہ و فدیہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے اس کا کوئی معاوضہ و نصرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی میں اپنی دعوت و تبلیغ پر تم سے دنیاوی فائدے کا طالب نہیں ہوں، میں نے اس کا ثواب و اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے پر ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، میں تمہیں بے علم اور جذبات کی روح میں بہہ جانے والی قوم سمجھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ہاں جانے کو اس بات سے مشروط کیا ہوگا کہ ان غریب ایمان والوں کو اپنے سے الگ کر دو، لیکن نوح علیہ السلام اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے پاس میری شکایت کر دیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان غریب اہل ایمان کو اپنے سے الگ کر دینے سے مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کا ڈر ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس طرح جب کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ عمار و صہیب و خباب جیسے کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک دیا۔ ہم نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ انعام اور سورہ کہف میں اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کی خبر جانتا ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے پاس وہی علم ہے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور قدرت و طاقت بھی صرف اتنی ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے دی ہے، اور نہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک ہوں، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور جن میرے پیروکاروں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و بھلائی ہرگز عطا نہیں کرے گا، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ان کے دلوں کے حالات کے مطابق ان کو بدلہ دے گا، اگر بہتر ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر برے ہوئے تو سزا بری ہوگی۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات نقل فرمائی ہے۔ الشعراء آیت نمبر 110 تا 111۔ ترجمہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیری تصدیق کر دیں جب تیری پیروی کرنے والے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں؟ معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کام کرنے والے تھے، ان کا حساب تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ سکو اور اس کا تمہیں شعور ہو جائے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔
میں تو صرف صریح طور پر ڈالنے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بڑا لمبا عرصہ یہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ جاری رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 14، ترجمہ، تو وہ ان میں سے 50 برس کم 1000 برس ٹھہرے، بس ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنے بعد رہنے والوں کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا، اور جب بھی ان کی قوم کا کوئی بچہ جوان اور سمجھدار ہو جاتا اور کلام کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تو والد اسے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا، اور نوح علیہ السلام کے پورے دور میں وصیت کرنے کا یہ معاملہ جاری و ساری رہا، اور وہ طبعی لحاظ سے ہی ایمان اور اتباع حق کا انکار کرتے رہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے نافرمان اور بڑے کافر ہی جنم دیں گے، اور اس لیے ان کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ سورہ ہود آیت نمبر 32 تا 33، ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اور ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، یعنی عذاب کے لانے پر تو اللہ کی ذات قادر ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں آ سکتا، اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 34، ترجمہ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کو ہدایت دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اللہ ہی جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ غالب و حکمت و دانائی والا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے۔ اس کی حکمت بہت عمدہ ہے اور اس کی دلیل غالب آنے والی اور باطل کو مٹا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ ہود آیت نمبر 36، ترجمہ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ قوم کی طرف سے جو حالات آپ کو درپیش آ رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب مدد قریب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ ہود آیت نمبر 37، ترجمہ، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا اور ظالموں سے متعلق ہمارے سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقہ اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، تو نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصے میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے، سورہ الصافات آیت نمبر 75 تا 76، ترجمہ، تحقیق ہمیں نوح نے پکارا، بس ہم اچھا جواب دینے والے ہیں، بس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کو اس طرح نقل فرمایا، سورہ الشعراء آیت نمبر 118، ترجمہ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میری اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ رہ گئے بچا لے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ القمر آیت نمبر 10، ترجمہ، پس اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، بے شک میں بے بس ہوں، پس میری مدد فرما۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ المؤمنون آیت نمبر 26 تا 39، ترجمہ، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے، سورہ نوح آیت نمبر 25 تا 27، ترجمہ،
اور وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ بس انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کوئی رہنے بسنے والا زمین پر نہ چھوڑ، اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نافرمان اور بڑے منکر ہی جنم دیں گے۔ گویا ان کی ہلاکت کے کئی اسباب جمع ہو گئے۔ نمبر 1، ان کا انکار و کفر۔ نمبر 2، ان کی نافرمانیاں۔ نمبر 3، اور ان کے نبی کی ان پر بد دعا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی۔ ایسی کشتی نہ اس سے پہلے بنی نہ اس کے بعد اس جیسی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آ گیا اور ان پر عذاب ہو گیا جو کافروں سے کبھی ٹالا نہیں جاتا، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات اور نہ کسی قسم کی سفارش وغیرہ نہیں کریں گے۔ شاید یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کو رحم نہ آ جائے، کیونکہ خبر معائنہ کی طرح نہیں ہوتی، سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اور ان ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا، یقیناً یہ ڈبو دیے جائیں گے۔ قوم کے سرداروں کا حضرت نوح علیہ السلام سے ٹھٹھا مذاق کرنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ ترجمہ۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے۔ جس عذاب سے نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا، تو نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کے جواب میں فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 39۔ ترجمہ۔ اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم مذاق کرتے ہو کہ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہو گیا۔ بس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سخت قسم کا کفر اور انتہا درجے کی دشمنی اور عناد ان کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول ان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تو نے میرے پیغامات اپنی قوم تک پہنچائے تھے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں میرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے پوچھیں گے اے امت، کیا اس نے تمہیں میرے احکامات پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچائے تھے، اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143۔ ترجمہ۔ اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے۔ اس آیت میں وسط سے مراد عدل و انصاف والی امت ہے۔ بس یہ امت اپنے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی پر گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً نوح علیہ السلام کو برحق طور پر مبعوث کیا اور اس پر حق نازل کیا اور لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا، اور اس نے اپنی امت تک حق عمدہ طریق سے مکمل طور پر پہنچا دیا، اور ان کے دین میں جو فائدہ مند چیز تھی ان کو بتائی اور ہر نقصان دہ چیز سے ان کو روکا اور اس سے خبردار کیا۔ اور تمام انبیاء کی یہی شان تھی، حتیٰ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں مسیح دجال کے نکلنے کی توقع اور امید نہ تھی۔ صرف ان پر شفقت و محبت کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جن الفاظ کے ساتھ وہ مستحق ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں نے تمہیں اس سے ڈرایا ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ فرمایا جان لو وہ اور ہوگا، یعنی کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور خدا کانا نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई? वो काना है और वो जन्नत और जहन्नम जैसी चीज साथ लाएगा। जिसको वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में आग होगी, और मैं तुम्हें इससे डराता हूँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दरख्त से बनी और कितना अरसा लगा? बाद उलमाए सलफ़ ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन में एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए, तो इसकी लकड़ी से कश्ती बनाई जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाया और इसके तैयार होने में 100 साल और बाद की राय के मुताबिक 40 बरस लग गए। वल्लाह आलम। मोहम्मद बिन इसहाक सूरी से बयान करते हैं कि वो सागवान की लकड़ी थी और बाद कहते हैं कि वो सनूबर के दरख्त की थी, और तौरात में दूसरे कौल के मुताबिक सराहत है। इमाम सूरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई 80 हाथ बनाई जाए और इसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर तारकोल लगाई जाए और इसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी, और तौरात में भी यही है जिसका मुझे देखने का मौका मिला है। और हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 600 हाथ थी और चौड़ाई 300 हाथ थी। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। और एक कौल ये भी है कि लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। सब अहले राय कहते हैं कि इसकी बुलंदी 30 हाथ थी और वह कश्ती 3 मंजिलों वाली थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपाइयों और जंगली जानवरों के लिए था और दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था, और सबसे ऊपर वाला परिंदों के लिए मखसूस था। इसका दरवाज़ा चौड़ाई की जानब था। इसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 26-27। तर्जमा, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुटलाया है। और इससे अगली आयत का खुलासा ये है कि ए नूह, हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे सामने कश्ती तैयार करो ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तेरी रहनुमाई करते रहें। बस जब हमारा हुक्म आए और तनूर जोश मारने लगे तो हर चरिंद परिंद और जानवरों में से एक जोड़ा कश्ती में सवार कर और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतल्लिक हमारा फैसला पहले हो चुका है, इनको सवार नहीं कर। और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, यकीनन वो डुबो दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब मेरे हुक्म के मुताबिक अजाब तूफान का आ जाए तो हर किस्म के हैवानात में से एक एक जोड़ा और खाने की मुनासिब चीज़ें कश्ती में सवार कर लेना ताकि नस्ल कायम रह सके, और साथ ही अपने घर वालों को भी सवार कर लेना। और जिनके बारे में अल्लाह ताला फैसला कर चुका है, यानी जो काफिर हैं, तो इन पर तेरी दुआ नाफिज ना होगी और अल्लाह का अजाब इनको अपनी लपेट में ले लेगा। इनसे अजाब टल नहीं सकता। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने यह हुक्म भी दिया कि जब मेरी तरफ से अजाब नजर आ जाए तो काफरों और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना, क्योंकि इनकी तबाही का मैं फैसला कर चुका हूँ और मेरा फैसला वापस नहीं लिया जा सकता, और अल्लाह जो चाहता है सो करता है। तनूर से क्या मुराद है? जमहूर के नज़दीक इससे रूह ज़मीन मुराद है, यानी ज़मीन के तमाम अतराफ ने पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया, हत्ता कि तनूर जो आग की जगह होती है इससे भी पानी जोश मारने लगा। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तनूर हिंद में एक चश्मा है, और इमाम शाबी ने कहा है कि कूफे में एक चश्मा है। कतादा ने कहा कि जजीरा में एक चश्मा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तनूर से मुराद सुबह का चमकना और रोशन होना मुराद है, यानी सुबह के वक़्त हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लेना। लेकिन ये कौल नहायत गरीब है, और अहले किताब की राय यूँ है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है इनमें से हर एक के साथ जोड़े और इसके अलावा बाकी जानवरों से एक एक जोड़ा अपने साथ कश्ती में सवार करना। लेकिन ये हमारी सच्ची किताब कुरान करीम के खिलाफ है, क्योंकि इसमें असनैन 2 का लफ्ज़ एक एक जोड़ा होने में सरीह है, और इस तरह ये मफ़हूम कुरान के मुनाफी होगा। जब असनैन को फ़ेल का मफ़ऊल बनाएं और अगर इसको ज़ौजैन की ताकीद बनाएं और मफ़ऊल महज़ूफ़ तस्लीम करें तो अहले किताब की बात के मुनाफी नहीं होगा, क्योंकि फिर मफ़ऊल कोई भी निकाला जा सकता है। वल्लाह आलम। सबसे पहले कश्ती में कौन सा जानवर दाखिल हुआ? बाद लोगों ने जिक्र किया है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही फरमाया है कि सबसे पहले
پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا اور ابلیس گدھے کی دم پر بیٹھ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے، ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، وہ غرق ہو گیا۔ ومن مانا یعنی جو تیری امت میں سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام میں ایک لمبا عرصہ رہے 950 سال، اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے اور رغبت و شوق دلاتے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں مفسرین و مورخین کا اختلاف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کاف فرماتے ہیں 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الشعراء آیت نمبر 118، ترجمہ، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعد نے کہا کہ اس میں سوار 7 افراد تھے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور عابر وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ڈوبنے والوں میں شامل تھی، اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا ہو، یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، کہا اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں، سورہ المؤمنون آیت نمبر 28 تا 29، ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 28 تا 29، ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و تعریف کریں کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے متی و مسخر کر دیا اور اس کے ساتھ نجات دی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زخرف الزخرف آیت نمبر 12 تا 14، ترجمہ۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوان پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ ان کا انجام اچھا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر فرمایا کہ یوں دعا کرو، سورہ الاسراء آیت نمبر 180، ترجمہ۔ اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل فرما اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا، اور فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 14، ترجمہ۔ اور اس میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب
بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ میرا رب معاف کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے اور دردناک سزا والا بھی ہے۔ مجرم قوم سے اس کی سزا اور عذاب دور نہیں کیا جا سکتا، جیسے کفر کرنے والے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں پر اس کا عذاب نازل ہوا۔ اور کشتی کی کیفیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 42۔ ترجمہ کہ وہ پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چل رہی تھی، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی۔ گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ القمر آیت نمبر 10 تا 13۔ ترجمہ پس اس نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مین کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا۔ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ قبطی حساب سے ماہ آب کی 13 تاریخ کو طوفان آیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الحاقہ آیت نمبر 12۔ ترجمہ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اس طرح ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کے طول عرض، نرم و سخت پہاڑی، میدانی، ریتلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت امام مالک نے زید بن اسلم سے نقل کہ اس زمانے کے لوگوں میدانی اور پہاڑی علاقوں کو بھرا ہوا تھا، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ زمین کے ہر ٹکڑے اور علاقے کا کوئی نہ کوئی مالک اور نگہبان موجود تھا۔ ابن ابی حاتم۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، یہ سام، حام، یافس کا بھائی تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام کنان تھا۔ وہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین اور مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 42 تا 43۔ ترجمہ اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا کہ ظالم قوم پر لعنت نازل ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نکل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی، اور ہم نے اس کے ساتھیوں کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کو ڈبو دیا، بس دیکھو ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، اور ہم نے اس کی قوم کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ بڑے برے لوگوں، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور سورہ قمر میں ارشاد ربانی ہے، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بھری کشتی میں سوار کر کے نجات دی، بس پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، اور وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، بس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو عبرت و نشانی بنا دیا۔ اور سورہ القمر میں ارشاد فرمایا، اور تحقیق ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ بس بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی بات
باتیں کیسی رہیں، اور تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورہ نوح میں ارشاد فرمایا، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، بس آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنے مددگار نہ پائے۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اور اللہ کی تعریف اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نوح کی دعا کو قبول کیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم کرتا۔ ابن جریر ابن ابی حاتم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، انہوں نے 100 سال شجر کاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی، تو جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے ان سے مذاق کرتے اور کہتے دیکھو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ پس نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری، اس کو بچے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور 1 تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا، وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، مگر وہ دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ یہ روایت غریب ہے اور حضرت کعب الاحبار اور مجاہد رحمہم اللہ وغیرہ سے اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ مروی ہے۔ یہ حدیث موقوف اور کعب الاحبار جیسے لوگوں سے حاصل کی ہوئی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ اس سب سے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص نہیں چھوڑا تھا، اور اس وضاحت کی موجودگی میں یہ بات کیسے کہہ دی ہے کہ اوج بن انک یا ابن اناق نوح علیہ السلام سے پہلے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا، اور کہتے ہیں کہ وہ کافر، سرکش، نافرمان اور برا آدمی تھا، اور اس کی ماں آدم کی بیٹی نے اس کو زنا کے نتیجے میں جنم دیا تھا، اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور ان کو سورج سے بھون لیتا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان سے مذاق کرتا تھا۔ اس کا قد تقریباً 3333 ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے متعلق من گھڑت باتیں تحریر کی گئی ہیں۔ اگر اس قسم کی من گھڑت اور جھوٹی باتیں کتب تفاسیر اور تواریخ میں نہ لکھی گئی ہوتی تو باغرض تحقیق ہمیں ان باتوں کو اپنی کتاب میں لکھنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بےہودہ اور سطحی قسم کی ہیں اور عقل و نقل دونوں کے خلاف ہیں۔ عقل کے خلاف اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے بیٹے کو اس کے کفر کی وجہ سے تو ہلاک کر دیے اور اوج بن انک کو باقی رکھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ظالم اور سرکش تھا، جیسے کہ ان لوگوں نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ بچہ اور اس کی ماں پر بھی رحم نہ کیا، اور اس والد الزنا، سرکش، فاسق و فاجر اور شیطان صفت شخص کو چھوڑ دیا۔ اور مذکورہ روایت نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے ذکر میں فرمایا، ترجمہ: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہتا بستا شخص نہ چھوڑو۔ پھر اس قدر لمبے قد والی بات بخاری و مسلم کی حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ یہ نبی پاک صادق و مصدوق کی خبر ہے، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وہ وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں فرمایا، سورہ النجم آیت نمبر 4۔ تو اس نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد میں کمی واقع ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ کمی ہوتی رہے گی، اور اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ اب اس حقیقت کو چھوڑ کر اہل کتاب کے قول کی طرف کیسے دھیان کیا جائے، جنہوں نے آسمانی کتب میں اپنی مرضی سے تبدیلی و تحریف کی اور ان کی تعویل حقیقت کے خلاف کی، پھر وہ خیانت کار اور جھوٹے خود ہی اس کو نقل کر رہے ہیں۔ ان جھوٹوں پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟
इन पर तो अल्लाह ताला की तरफ से मुसलसल लानतें बरस रही हैं। मेरे ख्याल और राय में कि ऊज बिन अन्नाक का किस्सा जंदीक, बेदीन, फासक और फाजर किस्म के लोगों का गढ़ा हुआ है जो हकीकत में अंबिया अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। वल्लाह आलम। मज़ीद बरआं साइंसी तहकीकात से भी इस वाक़े में मुबालगा आमेज़ी की तरदीद होती है। वो इस तरह के खलाओं में लाखों किलोमीटर दूर तक मुंजमद कर देने वाली यखबस्ता ठंडक साबित होती है, और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सर्दी में इजाफा होता जाता है। इसलिए पहाड़ों पर ठंडक होती है और बुलंदी पर बादल बनते हैं। ज़्यादा बुलंदी पर बर्फ़ और ओले बनते हैं। और ऊज बिन अन्नक का झूठा अफसाना तख्लीक करने वाला चूँकि इससे वाकिफ़ न था, इसलिए वो इसके कद की मुबालगा आमेज़ी करते हुए कहता है कि वो हाथ ऊंचा करके सूरज की गर्मी से मछली भून लेता था। बिलफर्ज अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि इसका कद मीलों में था, तो मछली ऊपर करने से भुनने की बजाय मुंजमद हो जानी चाहिए। सच ये है कि झूठ के पाँव नहीं होते। दूसरे ये कि ज़मीन पर सूरज की तपश हज़ारों मील दूर के बावजूद इतनी तेज़ है कि इंसान बेचैन हो जाते हैं, तो इसके करीब जाने की हिम्मत किस में हो सकती है। फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए इल्तिजा और दुआ की और मालूम करना चाहा कि जब मेरे घर वालों की निजात का वादा हो चुका है तो फिर मेरे बेटे को क्यों गर्क किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि ये तेरे इन घर वालों में से नहीं है जिनके बचाने का वादा किया गया है। अल्लाह ताला ने आपको ये फरमा दिया था। सूरह हूद आयत नंबर 40। तर्जमा, और तेरे घर वालों को नजात देंगे मगर जिस पर पहले से फैसला हो चुका है कि वो गर्क कर दिया जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम के सवाल पर अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है, बल्कि अपने कुफर की वजह से वो तुझसे अलग हुआ है, और अल्लाह के इसी फैसले का नतीजा है कि वो अहले ईमान से अलग हुआ और कुफर और सरकशी करने वालों में से शामिल हुआ और इन्हीं के साथ ही गर्क हुआ। फिर अल्लाह ताला की तरफ से खिताब करके नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं, और तेरे साथ बहुत सी जमातों पर और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिनको हम फ़ायदा पहुंचाएंगे। फिर इनको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। जब रूए ज़मीन पर पानी खुशक हुआ और ज़मीन पर चलना और ठहरना मुमकिन हुआ, तो अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कश्ती से उतर जाओ, और कश्ती तैरती हुई जोदी पहाड़ पर पहुंच गई थी। ये जजीरे में एक मशहूर पहाड़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, सलामती के साथ उतर, तुझ पर बरकत हो, इन उम्मतों पर भी जो तेरी औलाद से बाद में पैदा होंगी सलामती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके साथ सवार ईमान वालों की नस्ल को और औलाद को ज़िंदा नहीं रखा। नस्ल का सिलसिला सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जारी हुआ। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह अल-साफ़ात आयत नंबर 77। तर्जमा, और हमने सिर्फ इनकी औलाद को बाकी रखा। आज रुए ज़मीन पर औलाद आदम की जितनी कौमें आबाद हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम, याफिस की तरफ मंसूब हैं। हज़रत समरा बिन जंदब से मरफूअन मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अरबों का बाप साम और हाम हबशियों का बाप और याफिस रूमियों का बाप है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर फरमाते हैं कि हज़रत इमरान बिन हुसैन से मरफूअन मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूम से मुराद रूम अव्वल है यानी यूनानी, जो रूमी बिन नबती बिन यूनान बिन याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, याफिस और हाम, और इन तीनों में से हर एक के 3 बेटे थे। अरब, फारस और रूमी साम की औलाद हैं। याफिस की औलाद तुरक, सकालिया और याजूज हैं, और हाम की औलाद कबत, सूडान, बर्बर हैं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़े किताब फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आपने फरमाया कि नूह के हाँ साम, हाम, याफिस पैदा हुए, साम के हाँ अरब, फारस, रूम वाले पैदा हुए और इनमें भलाई है, और याफिस से याजूज, माजूज, तुरक और सकालिया पैदा हुए और इनमें कोई भलाई नहीं है, और हाम से हबशी, तातारी, सूडानी पैदा हुए। मैं इब्ने कसीर कहता हूँ कि अबू उमरू की राय दुरुस्त है कि मज़कूरा रवायत सईद बिन मुसैयब का कौल है। वाहब बिन मंबा ने भी इसी तरह रवायत बयान की है। मसंद बाजार की मरफू रवायत में यजीद बिन सन्नान, अबू फरदा और रहावी नाकाबिल एतमाद हैं, बिल्कुल ज़ईफ़ हैं।
ہیں۔ بعد کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے طوفان ختم ہونے کے بعد پیدا ہوئے، اور طوفان سے پہلے ان کا ایک بیٹا کنعان تھا جو طوفان کی زد میں آ کر غرق ہو گیا، اور دوسرا عابر جو اس حادثے سے پہلے فوت ہوا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کی ماں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تورات میں بھی اسی طرح کی صراحت ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حام نے کشتی میں اپنی بیوی سے مباشرت کی تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کی اولاد بدصورت پیدا ہو۔ پھر اس سے اس کا کالا لڑکا کنعان بن حام پیدا ہوا جو سوڈانیوں کا جد اعلیٰ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حام نے اپنے بیٹے کو سوئے ہوئے دیکھا اور ان کے سطر سے کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ حام نے اس کو نہ ڈھانپا اور حام نے ان کے دونوں بھائیوں نے ڈھانپ دیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اس کے بچوں میں تبدیلی ہو جائے اور اس کی اولاد اس کے بھائیوں کی غلام کعب بن حام بن نوح کا زندہ ہونا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتائے۔ تو وہ ان کو لے کر منا کے ایک ٹیلے کی طرف لے گئے، وہاں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں نے سمجھا قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، اور ایک منزل میں انسان، اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کی لید اور گوبر جمع ہو گئی، نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ لید کی طرف لپکے، اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی کو سوراخ ہو جائے گا، تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آئے اور وہ چوہوں پر چل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ اب تمام شہر غرق ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا، کیا معلوم کر آئے؟ تو جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے، ان میں رہنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر نہ لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی رزق نہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، تو وہ مٹی بن گیا۔ یہ اثر بہت غریب ہے۔ ابن جریر کشتی 40 دن بیت اللہ کا چکر لگاتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے، اور کشتی میں 150 دن ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی مکہ کی جانب متوجہ کر دی، تو وہ 40 دن بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہ وہاں ٹھہر گئی، اور نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگ گیا اور لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے، تو وہ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام سمانین رکھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھے
تو وہ 80 آدمی 80 زبانیں بول رہے تھے۔ ان میں سے ایک زبان عربی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا کلام نہیں سمجھتے تھے اور نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے اور 150 دن چلتے رہے اور 1 مہینہ جوتی پہاڑ پر رہے اور محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے۔ پھر ان سب نے اس دن روزہ رکھا اور ابن جریر نے اس کے موافق ایک مرفوع روایت بھی بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس شخص نے بغیر کھائے پیے صبح کی ہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو وہ اپنا باقی ماندہ دن اس طرح مکمل کرے۔ اور صحیح بخاری میں اس روایت کا ایک اور سند سے شاہد بھی ہے اور اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر غریب ہے۔ اور بات جاہل قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشتی میں جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ انہوں نے کھا لیا، اور ان کے پاس گندم کے دانے تھے، انہوں نے اسے پیسا اور نظر تیز کرنے کے لیے اسمد سرما لگایا، کیونکہ کشتی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں جو اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، منقطع سندوں کے ساتھ جو قابل اعتماد نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے کہ جب اللہ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی، جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل کتاب کے خیال کے مطابق کشتی 7ویں مہینے رجب کی 17 تاریخ کو جوتی پہاڑ پر رکی اور 10ویں ماہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے ہی سے بنا دیا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو پکڑ کر کشتی کے اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر وہ شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکنا کھول دیا۔ ابن اسحاق کی یہ روایت دراصل موجودہ تورات کا بیان ہے جو انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ دوسرے سال کے دوسرے ماہ صفر کی 26 تاریخ کو کہا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی ہو اور ان برکتوں کے ساتھ اترو جو تجھ پر اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر ہے، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں بھی نکلیں، اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پس کشتی سے تمام جانور اور چرند پرند اور انسان اترے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائے اور پرندے اللہ کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا، اور اس وعدے کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوس و قزح کی علامت بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طوفان میں ڈوبنے سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تانت کے بغیر کمان ہے، گویا اللہ کی طرف سے ایسے طوفان کا تیر کمان سے نہیں چلایا جائے گا۔ اور فارس و ہند کے بعد جاہل لوگوں نے طوفان کے واقعہ ہونے کا انکار کیا ہے، اور ان ملکوں میں بہت سے لوگوں نے اقرار بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بابل کے علاقے میں آیا تھا اور
اور ہم تک نہیں پہنچا تھا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں کیومرس یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر بادشاہ بنتے چلے آئے ہیں۔ ملحدہ و آتش پرست شیطان کے پیروکاروں کی بات ہے۔ یہ کفر صریح جہالت، اوہام پرستی اور محسوس و مشاہد چیز کا انکار کرتا ہے، اور زمین و آسمان کے رب کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ آسمانی مذاہب کو نقل کرنے والوں کا اس پر اتفاق ہے، اور ہر دور میں اس کو لوگوں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ سیلاب روئے زمین کے تمام علاقوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ بچ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کا پہلے سے بھی فیصلہ یہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، خیر ان کی ذاتی حیثیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ الاسراء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 3۔ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کھانے پینے اور لباس اور ہر ذیشان چیز پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یقیناً اس طرح راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کرے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ان ابی امامہ اور شکور کی تعریف ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو دل و زبان، اعضاء و جوارح سے ہر وقت ہمتاً اطاعت بجا لائے، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، تمام احسانات نے میری طرف سے تمہیں 3 چیزوں کا فائدہ پہنچایا ہے، میرے ہاتھ، میری زبان اور پوشیدہ دل کا۔ نوح علیہ السلام کے روزے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھے، اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے نصف زمانے کے روزے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر ماہ سے 3 دن کے روزے رکھے۔ ثواب کے لحاظ سے انہوں نے پورے زمانے کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ پورے زمانے کے روزے ہوئے، لیکن عملی لحاظ سے انہوں نے زمانے بھر کے روزے نہیں رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حج، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور وادی اسفان میں آئے تو فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ وادی اسفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وادی سے نوح، ہود، ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں۔ ان کی مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کرتا تھیں، انہوں نے چغے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں، وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت، ارشاد فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک، دوسرا تکبر سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ مجلس میں سے کسی نے سوال کیا، راوی کو شک ہے کہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کا عمدہ جوتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے ساتھی ہوں؟ فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کہا گیا، اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا،
کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ مسند احمد اور طبرانی نے بھی یہ روایت عبداللہ بن عمرو سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ میں تجھے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پھر مسند احمد کی مذکورہ روایت کی طرح بیان کیا۔ اور ابو بکر البزار نے بھی عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے اسی طرح روایت بیان کی ہے، لیکن صحیح اور ظاہر بات وہی ہے جو مسند احمد اور طبرانی میں ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ واللہ نوح علیہ السلام کی عمر جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ اسی طرح کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیان کیا کہ وہ طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اگر اس روایت اور قرآن کے بیان میں مطابقت نہ ہو سکے تو مذکورہ روایت کی بات لازمی طور پر غلط ہوگی۔ قرآن مجید کے الفاظ کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے دور اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، بس طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اگر محفوظ اور صحیح ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت 480 برس کی عمر میں ہوئی اور طوفان کے بعد وہ 350 برس زندہ رہے تو ان کی کل 780 برس بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ابن جریر اور الزرقی نے عبد الرحمن بن ثابت اور دیگر تابعین وغیرہ سے مرسلاً روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ یہ بات بعض متاخرین کی رائے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر بقائے شہر میں ہے جو آج کل کرک نوح کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔